السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے زہر کے ذریعے سے نقصان پہنچانا، یعنی پوائزن دینا، زہر دینا۔ یہاں پہ ہم ایک ڈسکس کریں گے کیس کہ سغرا نامی خاتون کی شادی والدین نے زبردستی اپنے پسند کے آدمی سے کر دی تھی۔ سغرا نے چونکہ دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے فرار کے راستے ڈھونڈتی رہی، مگر جب ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنے شوہر کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ کھانا کھا کر اس کے شوہر کی حالت بگڑ گئی۔ ہسپتال لے جانے پر علم میں آیا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی اور سغرا کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ مقدمہ چلا اور ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا ہو گئی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دشمنی نکالنے کے لیے زہر خوانی کا رستہ اپنا لیتے ہیں، مگر یہ راستہ خود ان کو ہی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ زہر کھلانے والا اور اس کی مدد کرنے والا اور جو بھی اس عمل میں شامل ہوتے ہیں سبھی قانون کی گرفت میں آتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 337 جے میں زہر کے ذریعے سے نقصان پہنچانے پر سزا بیان کی گئی ہے۔ یہ قانونی دفعہ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتی ہے اور زہر خوانی کے علاوہ بھی بہت سارے جرائم کا احاطہ کرتی ہے، جیسے بے ہوش کر دینے والی نقصان دہ دوائی یا کوئی ایسی چیز کسی کو بھی خود کھلانا یا کسی دوسرے کے ہاتھوں کھلا دینا۔ اس سبب یہ بہت اہم ہے کہ کھلانے یا کھلوانے والے کی نیت بد ہو، یعنی اسے اچھی طرح پتہ ہو کہ اس کے کھانے سے لازماً نقصان ہی ہوگا، اور اس کو کھلانے یا کسی کے ذریعے سے کھلوانے سے مجرم کے لیے جرم کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی کے ذریعے پہلے بے ہوشی کی دوا کھلا دیتا ہے اور پھر خود قتل کرتا ہے تو بے ہوش کرنے والا اس دفعہ کے تحت قابل سزا ہوگا، اور قاتل تو قتل کا مجرم ہوگا ہی، اور ساتھ ہی اس پر اس دفعہ کا بھی اطلاق ہوگا۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 337 جے کے مطابق کوئی بھی شخص جو کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یا کسی جرم کو سر انجام دینے کے لیے کسی بھی انسان کو کسی قسم کا زہر یا بے ہوش کر دینے والی نشہ آور یا مضر صحت دوا یا ایسی کوئی بھی شے کھلائے یا کھلانے کا باعث بنے جو اس کے لیے نقصان پہنچانے یا ضرر پہنچانے کا سبب بنے، تو اس کو کسی بھی قسم کی ایسی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو کہ 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس دفعہ میں کوئی دوسری شے کا استعمال اس کے وسیع معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صرف مخصوص منشیات یا نشہ آور اشیاء تک اس کے معنی محدود نہیں، بلکہ دفعہ ہزا ہر اس شے کا احاطہ کرتی ہے جو کسی شخص کے لیے یا تو نقصان کی وجہ بنے یا اسے وقتی طور پر مفلوج کر دے، اور ملزم اپنے کسی بھی خلاف قانون کام کو سر انجام دینے میں کامیاب ہو جائے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ دفعہ ہزا کے مطابق اگر جرم 2-3 افراد نے مل کر کیا ہو تو کسی اور کے کہنے پر کیا ہو تو سزا کا اطلاق سب پر ہوگا، اور کسی کو نشہ سے مفلوج کر کے جو بھی جرم کیا جائے گا اس کی سزا بھی اس جرم کی نوعیت کے حساب سے ملے گی۔ اگر کسی انسان کی زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس دفعہ کے ساتھ ساتھ قتل عمد کی دفعہ کا بھی اطلاق ہوگا۔ زہر کھلانے کے بعد موت ہونے کی صورت میں قصاص کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اگرچہ فقہ نے اس بارے میں کوئی واضح رائے نہیں دی ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 337 آئی میں غلطی سے ضرر کا باعث ہونے پر بھی سزا ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو غلطی سے زہر دے دیتا ہے تو وہ اس دفعہ کے زمرے میں آتا ہے، مگر سب سے پہلے تو اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے دانستگی یا منصوبہ بندی کے تحت نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ نقصان ایک غلطی کی وجہ سے ہوا۔ غلطی یا خطا کی بے شمار صورتیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ یقین کرنا عدالت کا کام ہے کہ ملزم کا فعل جو کہ کسی نقصان کا باعث بنا وہ غلطی یا خطا کے زمرے میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو اپنی کسی خواہش یا ضد کی تکمیل کے لیے نقصان پہنچائے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو قانون اس پر سخت گرفت کرتا ہے۔ آج کل کی جدید لیبارٹری فوری طور پر زہر کی مکمل تفصیل بتا دیتی ہے، جس سے زہر فراہم کرنے والا، لانے والا، کھلانے والا سب آسانی سے گرفت میں آ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔